إن له من يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العلي العظيم. سورہ فاتحہ کا درس چل رہا ہے اور اس سے پہلے جو مضمون اور جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تعریف کے لائق اللہ ہے اور اللہ ہی سارے جہان کا پالنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو پرورش کرتے ہیں پالتے ہیں تو ان کی کوئی ذاتی مجبوری نہیں ہے یا نہ ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ پالتے ہیں تو اس پرورش اور اس تربیت کے پیچھے نہ تو کوئی مجبوری ہے اور نہ کوئی ان کا اپنا ذاتی نفع ہے. عام طور سے آدمی جب کسی کے پیچھے اپنی محنت لگاتا ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ اس سے غرض مقصود ہوتی ہے. والدین بھی اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رہتا ہے کہ بڑا ہو کر کے یہ ہمارا دیکھ ریکھ کرے گا. ہے یہ بات بھی نہیں. اسی لیے جس اولاد سے آدمی کو امید ہوتی ہے کہ یہ ہماری زیادہ دیکھ ریکھ کرے گا, زیادہ نگرانی کرے گا اور ہماری ضرورت کا خیال رکھے گا, آدمی اسی لیے اس اولاد کو زیادہ چاہتا بھی ہے. اور جس سے توقع کم ہوتی ہے, جس سے نفع کی امید کم ہوتی ہے, آدمی اس کو نہیں چاہتا اور اس سے آدمی کو زیادہ خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے. آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اس لیے لڑکوں کی پیدائش پر آدمی خوشی مناتا ہے اور لڑکوں کی پیدائش پر آدمی خوشی نہیں مناتا تو کبھی کبھی غمزدہ ضرور ہو جاتا ہے نا. آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ ہمارے نفع کی چیز نہیں, ہمارے کام آنے والا یہ مسئلہ نہیں ہے, اس لیے اس کو آدمی پسند نہیں کرتا یا کم سے کم اظہار خوشی نہیں کرتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں عقیقہ آدمی لڑکوں کا تو کرتا ہے, لڑکیوں کا عقیقہ نہیں سنتے ہیں. کم ہوتا ہے کہ لڑکی کا عقیقہ کرتے ہیں, اس لیے کہ آدمی کو اس سے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ ہماری یہ کام آ سکے. تو آدمی کسی نہ کسی غرض سے کسی کی پرورش کرتا ہے, مقصد ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کی تربیت فرماتے ہیں, رب العالمین ہے اور سارے جہان کی پرورش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نہ کسی وجہ سے مجبور ہے اور نہ کسی اپنی ذاتی نفع کے لیے. اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے, انہیں کسی چیز کی حاجت ضرورت نہیں. تو پھر اللہ پرورش کیوں کرتا ہے, کیوں پالتا ہے, کیوں سب کی نگرانی فرماتا ہے؟ تو الرحمن الرحیم میں یہ اس کا اشارہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے یہ کام کرتا ہے. یہ اللہ کی پرورش کرنا, اللہ کی تربیت کرنا اور پالنا کسی مجبوری کے تحت نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مہربانی کی وجہ سے پالتے ہیں. اللہ کو چونکہ اپنی بندوں کے ساتھ پیار ہے, محبت ہے, اس لیے وہ پالتا ہے. اور اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر طرح کی ضرورت کی چیزیں مہیا فرماتا ہے. نہ اپنا نفع, نہ ذاتی کوئی مفاد پیش نظر ہے اور نہ کوئی ان کے پیچھے مجبوری ہے, محض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے. یہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق. اب آگے آیت ہے جو آج کا درس کا موضوع ہے. الرحمن الرحیم تو پہلے آ چکا ہے. مالک یوم الدین, مالک ملک سے بنا ہے اور ملکیت کہتے ہیں کسی چیز پر ایسا قبضہ اور قبضہ کر کے اس میں تصرف کرنا, اس کو استعمال کرنا, اور ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں.
تو کسی چیز پر قبضہ و تصرف کے بعد قبضہ کر کے ایسا تصرف کرنا جو جائز اور صحیح ہو. دیکھیے تصرف دو طرح کا ہوتا ہے. کسی دوسرے کی چیز پر قبضہ کر لیں اور استعمال کرنے لگا تو قبضہ تو ہو گیا اور اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے، مگر یہ جائز نہیں ہے، تو اس کو ملکیت نہیں کہیں گے. اس کو کہیں گے کہ یہ ناجائز طریقے پر دوسرے کی چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے، دوسرے کی چیز سے آدمی میں دوسری چیز میں آدمی تصرف کر رہا ہے، ہیرا پھیری کر رہا ہے. تو ایسی ملکیت، ایسا قبضہ جس میں ملکیت بھی ہو اور جائز طریقے پر ہو تو اس کو کہتے ہیں ملکیت. تو اللہ تبارک و تعالی مالک ہے. کس چیز کے مالک ہے؟ یوم الدین، جزا کے دن. دین کہتے ہیں جزا اور بدلہ کو. دین کے معنی جزا اور بدلہ. مالک یوم الدین کا معنی ہوا اللہ تبارک و تعالی مالک ہے بدلے کے دن کے. بدلہ کا دن کون سا دن ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ مالک ہے صرف بدلے کے دن کے اور آج مالک نہیں ہے کیا؟ یہ دو سوال ہیں. ان دونوں سوالوں کو حل کریں گے تو آج کا انشاءاللہ درس وہ مکمل ہو جائے گا. اس سے پہلی چیز یہ ہے کہ جزا اور بدلہ کے دن کا مالک ہے. تو جزا کا دن، بدلہ کا دن کون سا ہے؟ یہ دنیا جس میں اور آپ جی رہے ہیں یہ انسان کے لیے بدلہ کا دن نہیں ہے، یہ عمل کا دن ہے. یہ کام کرنے کی جگہ ہے، بدلہ پانے کی جگہ. بولیے بھائی، بدلہ پانے کی جگہ یہ نہیں ہے. اس دنیا میں آدمی کو نیک عمل اور برے عمل کا بدلہ نہیں دیا جاتا. یہاں صرف عمل کی جگہ ہے، عمل کیا جاتا ہے. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جب یہ بدلہ کی جگہ ہے ہی نہیں بلکہ کس کی جگہ؟ یہ کام کرنے کی جگہ ہے. کام کی جگہ ہے، بدلہ کی جگہ نہیں ہے. یہاں عمل کی جگہ کا گھر ہے، یہ بدلہ کا گھر نہیں ہے. بدلے کا گھر قیامت کا دن ہے. دار الجزا آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو دنیا میں جو تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے یہ ان کے عمل کا بدلہ نہیں ہے. اسی طرح سے آدمی کو دنیا میں راحت، عیش، عشرت، عافیت اور دنیا کی دولت، حکومت، یہاں کے آرام، یہ چیزیں جو انسان کو میسر ہے یہ ان کے عمل کا بدلہ نہیں ہے. اس لیے نہ یہاں کے آرام اور راحت کو عمل کا بدلہ سمجھنا چاہیے اور نہ یہاں کی تکلیف اور مصیبت کو عمل کی جزا اور بدلہ سمجھنا چاہیے. بلکہ یہاں یوں سمجھیے کہ جیسے ایک آدمی کسی دفتر میں، کمپنی میں کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور آدمی اس کے پیچھے تھکتا بھی ہے. کوئی آدمی نہیں سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت میں ہے. آدمی آفس میں کام کر رہا ہے، پسینہ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو کیا آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ مشقت میں پڑ گیا، مصیبت میں پڑ گیا ہے؟ کیا سمجھتا ہے آدمی؟ اس کو مصیبت میں سمجھتا ہے. آدمی کمپنی میں کام کرتا تو آپ سمجھتے پریشانی پڑ گیا. حد ہو گئی یار، کس قدر مجبور ہے کسی میں. آدمی تھک رہا آفس میں، کاروبار میں، کھیتی میں اور یا کسی دکان میں، تو کیا کہتا ہے؟ ساری دنیا کہتی ہے کہ مصیبت پڑ گیا. یہ کہاں غائب رہتا ہے؟ نہ انسان خود کام کرنے والا سمجھتا ہے کہ ہم مصیبت میں ہیں، بلکہ اس کو کیا کرتا ہے؟ وہ کوشش انجام دیتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے وہ؟
اس لیے کہ اس کو 30 دن کے بعد تنخواہ کی شکل میں انعام ملنے والا ہے۔ اس انعام کو پانے کے لیے آدمی نوکری کیا ہے، اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے آدمی ملازمت کیا ہے، تو نہ خود وہ اپنے آپ کو مصیبت میں سمجھتا ہے اور نہ کوئی دوسرا آدمی اس کو تکلیف میں سمجھتا ہے۔ حاضر رہا کیجیے، دنیا کے معاملے میں تیز رہتے ہیں، دین کے معاملے میں بیوقوف ہو جاتے ہیں۔ پیچھے کیا ہے، اتنا پیچھے نہیں ہوتا، ویلوں کی طرح لگتا ہے۔ یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ ایک آدمی کاروبار، ایک آدمی نوکری لیتا ہے، پیسے دے کر کے، ڈونیشن دے کر کے، رشوت دے کر کے نوکری حاصل کرتا ہے۔ تو کیا نوکری آدمی کو کرتا ہے اور پیسے سے ملتا ہے تو آرام سے سو کر کے ملتا ہے کہ اس کو کام کرنا پڑتا ہے؟ کیا کام کرنے میں تھکان نہیں ہوتی ہے؟ کہاں رہتے ہیں؟ اپنے کھیت میں گزرے ہیں، تو کام کرتا، مشقت اٹھاتا آدمی تو کیا سمجھتا ہے؟ آدمی پریشانی پڑ گیا ہے، مصیبت پڑ گیا ہے۔ آپ ایک درخواست دے دیجئے کہ اس آدمی کو نوکری سے ہٹا دیا جائے، کہا ہے بہت پریشانی میں مبتلا آدمی رات دن کھٹتا ہے، اس لیے اس کو نوکری سے کیا کیا جائے؟ ہٹا دیا، تاکہ اس کو آرام سے گھر میں جا کے سوئے گا۔ یہ چوکیدار ہے، رات میں جاگتا بیچارہ، نیند سے پریشان ہوتا ہے، تو آپ ایک اپلیکیشن دے دیجئے، درخواست دے دیجئے کہ اس آدمی کو نوکری سے برخاست کر دے۔ آدمی رات رات کو جگ کر کے تھک جاتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، اس کو نیند بہت آتی ہے۔ تو آپ اس کو کیا کہے گا؟ آپ کو کیا سمجھے گا وہ آدمی؟ دوست سمجھے گا، دشمن سمجھے گا؟ کہاں رہتے ہیں؟ ڈانٹے بس سمجھ میں آتا، طالب علم کی طرح۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی مشقت میں بظاہر ہے، پریشانی میں دکھائی دے رہا ہے، لیکن چونکہ اس پریشانی کے پیچھے اس کو انعام ملنے والا ہے تنخواہ کی شکل میں، ویتن کی شکل میں، اس لیے آدمی اس مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتا، اس پریشانی کو تو پریشانی نہ دنیا والے سمجھتی ہے اور نہ دنیا والے سمجھتے ہیں، اور نہ ہی جو وہ انسان سمجھتا ہے، بلکہ بخوشی اس کو آدمی انجام دیتا ہے، اور آدمی اس کو بخوشی خوشی کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے اس مشقت کے پیچھے انعام کا دروازہ کھلے گا۔ اگر کوئی آدمی اس کے خلاف اس کو نوکری کے اسے ریزائن دینے کے لیے، اس کو ہٹا دینے کے لیے درخواست دے دے، تو آپ کو وہ مٹھائی کھلائے گا، ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں کہ ہم کو آرام کرنے کا موقع دے دیا، چانس دے دیا، پہلے بڑی پریشان رہتے، رات میں جاگنا پڑتا تھا، دن میں تھکتے تھے، اب آرام سے ہم گھر میں سوئیں گے، ہے کہ نہیں؟ جی، یہی وجہ ہے اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، انبیاء اور اولیاء، یہ حضرات دنیا میں مشقت میں رہے، پریشانی میں رہے، ان کے اوپر تکالیف زیادہ ہوئی، مگر ان تکالیف کو انہوں نے بخوشی قبول کیا، بلکہ وہ مسرور اور خوش نظر آئے، اس لیے کہ اس محنت کے پیچھے انعام ہے، اس مشقت کے بعد ہی آدمی کے لیے راحت کا سامان ہے۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، دار الجزا نہیں ہے، بدلہ پانے کی جگہ نہیں ہے۔ لہذا کسی کے آرام کو دیکھ کر کے نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، یہ محبوب بندہ ہے، اور نہ کسی کے تکلیف کو یہ دیکھ کے سمجھنا چاہیے یہ آدمی اللہ کی نگاہ میں بہت مبغوض ہے، مقہور ہے، اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ اور سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہم لوگ آسانی سے فیصلہ کر لیتے ہیں، ارے اللہ تعالیٰ بڑی نظر و کرم ہے، دن دونی رات چگونی، ابھی کچھ کبھی کچھ، ایک دم لگتا ہے دن رات اس پر چھپڑ پھاڑ کے مل رہا ہے، ہم لوگ سمجھتے بہت خوش نصیب آدمی ہے جی۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقرب عندنا زلفا، تمہارے مال اور اولاد ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ فرماتے تم کو میرے نزدیک قریب کر دے، اللہ سے قریب کر دے کوئی چیز، یہ قرب اور اللہ کی نزدیکی کی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ اور کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کے سمجھنا کہ اللہ کا قہر اور غضب اس پر ہو رہا ہے، یہ بھی جو فیصلہ کرنا درست اور صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ یہاں دوسرا ہے کہ جو نیک بندے ہیں کبھی کبھی انہی پر تکالیف کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو لوگ بد کردار ہیں، برے ہیں، انہی کے لیے راحت اور آرام کا سکون کا دروازہ کھل دیا جاتا ہے۔ لہذا یہاں سے کسی کے آرام کو دیکھ کر کے محبوبیت کا فیصلہ کرنا، یا کسی کو تکلیف کو دیکھ کر کے اس کے مبغوضیت اور ناپسند ہونے کا فیصلہ کرنا صحیح نہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جزا کے دن اور بدلہ کا دن ہے ہی نہیں ہے، بدلہ کا دن تو قیامت کا دن ہے، مالک یوم الدین، اب سمجھ میں آیا؟ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور بدلہ کا دن ابھی
نہیں آیا ہے وہ بدلے کے دن قیامت کے دن آخرت کے دن ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو دنیا میں بھی عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ بدلہ مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کا ایک جزو ہوتا ہے، معمولی بدلہ ہوتا ہے، آگے نہیں، یہ پورا بدلہ عمل کا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی اسی لیے ہوتا ہے تاکہ آدمی کو تنبہ ہو جائے اور آدمی کو جو احساس ہو جائے اور آدمی اپنے برے عمل سے توبہ کر لے، یہ اس لیے ہوتا ہے۔ بدلہ دیا جاتا کبھی کبھی عمل کا، مگر وہ پورا بدلہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اس کو چکھاتے ہیں قریب کا عذاب بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ باز آ جائے۔ یہ دیکھیے کبھی کبھی شاٹ لگایا جاتا ہے، کوئی بجلی کرنٹ دیا جاتا ہے، اس لیے نہیں دیا جاتا کہ پورا بدلہ ہے، اس لیے تاکہ اس کو احساس ہو جائے اور اپنے غلط راستے سے وہ واپس آ جائے اور باز آ جائے، اس لیے کبھی کبھی عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ آ گیا کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اسی طرح سے عذاب آتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب اس سے زیادہ بڑا ہے، شاید کہ وہ لوگ جان لیں، شاید کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ تو معلوم ہے کبھی کبھی بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ پورا بدلہ نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کسی گناہ کی سزا ہے؟ اگر کسی کو ہم تکلیف میں دیکھیں، مصیبت میں دیکھیں، ہم لوگ بڑے آسانی سے فیصلہ کر لیتے ہیں یہ ان کے عمل کا اور ان کے کرتوت کی سزا ہے، حالانکہ ایسا فیصلہ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ تکلیف میں نیک بندے بھی مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام زیادہ ہی تکلیف میں رہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل فالامثل، تکلیف میں سب سے زیادہ مبتلا کون ہوتے ہیں؟ انبیاء، پھر اس کے بعد جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ گویا نبی سے جو جتنا قریب ہوں گے ان کو تکالیف اور مشکلات اور آزمائش پر زیادہ آئے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صاحب نے کہا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچ کے کہو کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، فرمایا تو تیار ہو جاؤ فقر و فاقہ کے لیے، تنگ دستی کے لیے اور مشکلات اور مصائب اور پریشانیوں کو جھیلنے کے لیے، اس لیے کہ جن کو مجھ سے تعلق ہوگا ان کی طرف تکالیف اور پریشانیاں اس طرح تیزی کے ساتھ پڑتی ہے جیسے کہ اوپر سے نیچے پانی جو ہے تیزی کے ساتھ بہہ جاتا ہے، ڈھلوان کی طرف پانی کا رو اور پانی کی رو اور اس کا جو بہاؤ زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح مجھ سے محبت رکھنے والوں کی طرف بھی تکالیف اسی طرح سے بڑھتی ہے۔ تو کبھی نیک بندوں پر بھی تکلیف کا معاملہ آتا ہے، تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس کو آپ اس سے سمجھیے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیان فرمایا جب کسی آدمی پر تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو دیکھیے اس آدمی کی حالت کیا ہے۔ اگر اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ ان تکالیف کو وہ اپنے اوپر دیکھ کر کے بجائے اللہ سے شکوہ شکایت کرنے کے اللہ سے راضی اور خوش ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس پر وہ مطمئن ہے، راضی اور خوش ہے۔ اس تکلیف کے آنے پر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ اپنی دل سے راضی اور خوشنودی، اپنی رضامندی اور خوشنودی کا اظہار کرتا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ درجات کو بلند کرنے کے لیے، آدمی کے مقام کو بلند کرنے کے لیے تکلیف آئی ہے۔ اور انبیاء اور اولیاء اور صالحین کی تکلیف کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ حضرات ان تکالیف کو دیکھ کر کے، ان تکالیف کو اپنے اوپر محسوس کر کے ناراض ہونے کے بجائے، شکوہ شکایت کرنے کے بجائے وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے، یہ ان کے درجات اس سے بلند ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تکلیف آئی بہت زیادہ خوش تو نہیں ہے، البتہ صبر سے کام لیتا ہے، برداشت کرتا ہے، شکوہ شکایت کرنے کے بجائے صبر اور
استقامت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے آدمی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آگے بات؟ اور تیسرا یہ ہے کہ آدمی کو تکلیف آئے تو اللہ کی شکوہ شکایت شروع کر دے، نافرمانی میں اور اضافہ کر دے، جہاں تہاں الٹی پلٹی باتیں بولنا شروع کر دے، اللہ کو کوئی نظر نہیں آ رہا سبحان اللہ علیہ باللہ کہ ہم ہی ایشو نظر آئے ہیں، ساری تکلیفیں ہم ہی پر ہیں، اس طرح کا الفاظ بولتے ہیں۔ اب یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تکلیف اس انسان کے لیے اللہ کا قہر ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ آیا سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہر تکلیف والے کو نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہے وہ، بلکہ اس آدمی کے دل کی کیفیت کے اعتبار سے یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کا قہر ہے یا گناہوں کا کفارہ ہے یا انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے تکلیف آئی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے، مگر اتنی بات ہے کہ پورا بدلہ یہاں، پورے بدلہ کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے۔ جزا کا دن اور پورا بدلہ دینے کا دن آخرت کا دن۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جب یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ بدلے کی جگہ ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، تو آدمی عمل کرے اور اس کا بدلہ نہ دیا جائے، یہ انصاف ہوگا کہ نہ انصافی ہوگی؟ آدمی عمل کرے اور اس کے عمل کا بدلہ نہ دیا جائے، کیا ہوگا؟ یہ انصاف ہوا؟ ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے، ایک آدمی برا کرتا ہے، اچھے کو اچھائی کا بدلہ نہ دیا جائے اور برے کو برائی کی سزا نہ دی جائے، بتا انصاف ہوگا کہ نہ انصافی ہوگی؟ لہذا ایک دن تو ایسا آنا ہی چاہیے جس میں اچھوں کو، نیکوں کو ان کو نیکی کا بدلہ دیا جائے اور بروں کو، بد کرداروں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے۔ اگر ایسا دن مقرر نہیں کیا جاتا ہے تو انصاف نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ یہ نا انصافی۔ لہذا قیامت کا دن ہونا بھی ضروری ہے، بدلے کا دن ہونا بھی۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء قليلا ما تذكرون۔ برابر نہیں ہے کون؟ نابینا اور بینا۔ وما يستوي الأعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہے۔ اسی طرح سے والذین آمنوا وعملوا الصالحات والمسیء، اسی طرح وہ شخص بھی برابر نہیں ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور وہ شخص جو برکیدار ہے، یہ سب کے سب برابر۔ الا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم عقل اور سمجھ سے کام لیتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت کے دن آنے والا ہے، قیامت کے دن آئے گا اور انسان کو ان کے کیے ہوئے کا بدلہ دیا۔ اگر اچھا کام کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور برا کام کیا ہے تو اس کو اس کے عمل کے بدلہ برا اس کے ساتھ دیا۔ ان خیرن فخیرن و ان شرن فشر، خیر کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، شر کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کی جزا اور اس کی سزا اس کو مل کے رہے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دن بدلے کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ اچھوں کو اور نیکوں کو ان کو نیکی بدلہ دیا جائے اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے۔ اسی بدلے کے دن کو کیا کہتے ہیں ہم؟ قیامت کہتے ہیں، آخرت کہتے ہیں۔ اسی کو اس آیت میں یوم الدین کہا، بدلے کا دن کی معنی بدلہ، جزا۔ یہ گویا انسان کے اعمال کا بدلہ دیے جانے کا دن ہے، اس دن انسان کو اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، مالک یوم الدین۔ اس سے قیامت کا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا اور آخرت کا دن مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ واقعی ہے کہ انسان کے اعمال کو بدلہ دینے کے لیے ایک دن ہونا
ضروری ہے، اور اسی دن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قیامت کا دن کہتے ہیں، آخرت کے دن کہتے ہیں۔ اس کو اس آیت میں یوم الدین، جزا اور بدلے کا دن کہا گیا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا یہ بھی کرتے ہیں، مالک یوم الدین کے معنی کرتے ہیں قیامت کے دن کا مالک ہے، کیونکہ قیامت کا دن ہی بدلے کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آج کا بھی مالک ہے، جیسے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آخر مالک ہے کون؟ دیکھیے، حقیقی مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، انسانوں کے مالک، فرشتوں کے مالک، حیوانات کے مالک، زمین کے مالک، آسمان کے مالک ہے نہیں؟ کائنات کے ایک ایک چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ملکیت انہی کی ہے، مالک وہی ہے، اور ان کی ملکیت شروع سے اور آخر تک ہے۔ شروع سے کون مالک ہے؟ اللہ، اور آخر میں کون مالک رہے گا؟ اللہ۔ تو ملکیت تو ہمیشہ اللہ کی ہے۔ زندہ پر بھی اللہ کو ملکیت ہے، مردہ پر بھی ہے، شروع میں بھی ہے، آخر میں بھی ہے۔ تو حقیقی طور پر مالک کون ہوا؟ انسان کو ملکیت کچھ حاصل ہے، مگر بہت تھوڑی سی ملکیت۔ کیسے؟ پہلے ہم مالک نہیں تھے کسی چیز کے، آج ہو گئے، اور پھر کل مالک نہیں رہیں گے۔ انسان کی ملکیت ایسی ہے نا، ہم آئے دن دیکھتے ہیں آج ایک چیز کے مالک ہم نہیں ہیں، ہو گئے مالک، کل پھر اس کے مالک نہیں رہتے ہیں۔ اچھا، انسان کو تصرف کرنے کا، کام کرنے کا اختیار ہے، مگر چیزوں کے ظاہر پر اختیار ہے، باطن پر اختیار نہیں۔ کسی کے دل پر حکومت کرنے کا اختیار آدمی کو ظاہر زیادہ کام نہیں سکتا۔ اسی طرح زندہ پر اختیار ہے، مردہ پر، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کو تو ہر طرح کی ملکیت حاصل ہے۔ آئے سمجھ میں؟ جب ہر طرح کی ملکیت حاصل ہے اور اللہ ایسے مالک ہے، تو پھر یہ کہنا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، مالک تو آج بھی وہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہر طرح کی ملکیت کس کو حاصل ہے؟ اللہ ہی کو۔ پھر قیامت کے دن ہی کا مالک کیوں کہا جا رہا ہے؟ جبکہ سچائی یہ ہے کہ جیسے اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی طرح سے آج بھی حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو سمجھیے، اس کو سمجھیے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی حقیقت میں ساری چیزوں کے مالک آج بھی ہیں، اور قیامت کے دن بھی حقیقی مالک وہی ہوں گے۔ لیکن دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ وقت کے لیے محدود دائرے میں ملکیت اور اختیار دیا ہے، کچھ وقت کے لیے محدود انداز میں دنیا میں اللہ نے انسانوں کو کیا دیا ہے؟ ملکیت دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ آخر ہم چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، زمین کے مالک، مکان کے مالک، سامان کے مالک، چیزوں کے مالک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن یہ محدود اور مختصر وقت کے لیے ہے، لیکن ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ اگر یہ ملکیت انسان کو نہیں دیتے، ظاہری طور پر بھی انسان کو مالک نہیں سمجھا جاتا، مالک نہیں بنایا جاتا، دنیا میں بڑا فساد، ہر ایک کہتا کہ یہ اللہ کی ملک ہے اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لہذا اس کو ہم لیں گے۔ دوسرا کہتا یہ اللہ کی ملک ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کو ہم لیں گے۔ تو بتائیے، دنیا میں چیزوں کا نظام چلتا ہے، فساد ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کی کتنی حکمت مسئلہ چھپی ہوئی ہے کہ عارضی طور پر، ٹیمپروری طور پر، کچھ وقت کے لیے اللہ نے انسان کو ملکیت اور اختیار دے دیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس میں بڑی مصلحت ہے، اور اسی کی وجہ سے دنیا کا نظام چل بھی رہا ہے۔ اگر یہ ملکیت حاصل نہیں ہوتی
تو دنیا میں فساد ہوتا، لوگ ایک ایک چیز کے لیے جان دیتے اور مرتے، چھینتے، اور دنیا کا نظام جو ہے دھرم برہم ہو جاتا۔ کسی ایک چیز پر بھی آدمی، آج تو جب ملکیت نہیں ہے ہماری تب تو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے تب تو زبردستی دوسرے کا بھی گلے میں سے نکال کر کے اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، اور جب وہاں حق اور ادھیکار باقی رہ جاتا تب تو ہر ایک آدمی لڑتا پھرتا ہی نہیں پڑتا۔ اللہ نے اپنی حکمت بالغہ سے اور اپنی مصلحت اور اپنی مہربانی سے انسانوں کی ملکیت کو اہمیت ہی نہیں بلکہ اس کی بڑی قیمت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جو جس چیز کا مالک ہو اس کو پورا حق ہوگا، اور دوسرے کو چھیننے کا کوئی حق، اگر دوسرا کوئی اس میں ہاتھ دست درازی کرتا ہے، دوسرا آدمی اگر اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے اور شریعت میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ بات سمجھنا ہے، یہ جو کچھ دنوں کے لیے، تھوڑے دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن انسان کو ملکیت اور اختیار حاصل ہے، قیامت کے دن یہ ظاہری اختیار بھی، ملکیت بھی ختم ہو جائے گی، اور انسان کو بتا دیا گیا کہ اے لوگو، آج تم کو کچھ ملکیت حاصل ہے، آج تم کو کچھ اختیار حاصل ہے، آج تم اپنی ملکیت اور اختیار کو استعمال کر لو، قیامت کے دن یہ اختیار بھی تمہارا باقی نہیں رہے گا۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ من شیء، قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے آدھ ہم کہیں گے موجود ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بات مخفی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف اللہ کے لیے ہے جو غلبہ والا۔ تو یہ جو دنیا میں کچھ ملکیت ہم کو تم کو دے رکھے ہیں، اور اس کا ادب احترام بھی رکھا گیا ہے، اس کی بڑی حیثیت اور قیمت بیان کی گئی ہے، اور اسی میں دنیا کا مصلحت بھی ہے، اور دنیا میں انسان کی ترتیب بھی چلے گی، لیکن قیامت میں یہ ظاہری ملکیت بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ سارے رشتے اور سارے تعلقات ناپید ہو جائیں گے۔ اب اس دن نہ کوئی مالک ہوگا نہ مملوک ہوگا، نہ کسی کی زمین ہوگی نہ کسی کا مقام ہوگا، نہ کوئی خادم ہوگا نہ کوئی مخدوم ہوگا، نہ کوئی مالک ہونا نہ وہ مملوک ہوگا، نہ کوئی غلام ہوگا اور نہ کوئی آقا ہوگا۔ اس دن سارے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب قیامت و سور پھونکا جائے گا تو نہ کوئی نسب باقی رہے گا نہ رشتے باقی رہیں گے، اور سب ایک دوسرے تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا میں جو ظاہری تعلق ہے، دنیا میں جو ظاہراً ملکیت ہے، یہ قیامت کی جو ملکیت یہ ساری کی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو انسانوں کو یہ باور کرایا گیا، انسانوں کو متنبہ کیا گیا کہ سن لو، یہ جو تمہاری ظاہری ملکیت دنیا میں ہے، اور اس ملکیت کی وجہ سے تم فخر کر رہے ہو، غرور کر رہے ہو، تمہاری ملکیت میں تھوڑی جائیداد آ گئی، تمہاری ملکیت میں کچھ حکومت آ گئی، تمہاری حکومت میں جو ملکیت میں کچھ جو ہے فیکٹریاں آ گئی، کمپنی آ گئی، تو تم اس پر فخر کر رہے ہو اور اس پر سر بلند ہوتے ہو اور مغرور ہو رہے ہو، اور اللہ سے غافل ہو کر کے اپنی بڑائی جتا رہے ہو۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن یہ تمہاری ملکیت بھی ختم ہو جائے گی، اور صرف اللہ ہی مالک۔ انسان کے غرور کو اور انسان کے فخر کو اور غفلت، انسان کی غفلت کو اس آیت میں دور کیا جا رہا ہے کہ تم جس ملکیت کو لے کر کے آج سر اونچا کر کے چلتے ہو اور فخر کا اظہار کرتے ہو، اسی چیز آدمی کو فخر کی چیز کیا ہوتی ہے؟ یہی تو چیزیں ہوتی ہیں، دولت ہے، حکومت ہے، عہدہ ہے، کرسی ہے، اسی کو انسان لے کر کے آج دوسرے پر فخر و غرور کے ساتھ سر بلند کرتا ہے۔ اس کے اور کیا ہے؟ کسی کو مال کا غرور ہے، کسی کو حکومت کا غرور ہے، کسی کو اپنے عہدہ کا غرور ہے۔ الغرض یہ کہ دنیا کی چیزوں پر آدمی کیا ہو رہا ہے؟ مغرور ہو رہا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں انسان جو ہے دوسرے انسان پر فخر ظاہر کرتا ہے۔ قیامت کے دن یہ ساری ملکیت ختم ہو جائے گی، اور کچھ ملکیت باقی۔ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو ملکیت تو آج بھی اللہ ہی کی ہے، مگر کچھ جو ظاہراً آپ کو ملکیت دی گئی ہے، کچھ جو ذرا سا اختیار دیا گیا ہے، یہ اختیار بھی قیامت کے دن کیا ہو جائے گا؟ سلب کر لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا۔
یہ اختیار باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے مالک یوم الدین کی تشریح اور اس کی تفسیر۔ اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو سمجھ نصیب فرمائے۔ دین کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور توجہ کے ساتھ سنیے، عقل اور ذہن کو، دماغ کو ذرا حاضر رکھیے تاکہ باتیں سمجھ میں آئے۔ دین کی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت دیندار لوگوں ہی میں ہوتی ہے، دین سے تعلق نہیں ہوتا ہے، دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آدمی کو جس کام سے مناسبت ہوتی ہے وہ جلدی سمجھ میں آتا ہے، جس سے آدمی کو دوری ہوتی ہے وہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اور حاضر رہیں گے، بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اس طرح سے انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ قیامت کے دن بھی مالک اللہ ہی ہے اور اس دن آپ کی کوئی حکومت، کوئی اختیار اور ملکیت نہیں چلے گی۔ اس سے قیامت کا مسئلہ بھی ثابت ہوگا، ہے نا بھائی؟ قیامت کا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا۔ اور ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ، زمانہ تین ہے، زمانہ کتنا ہے؟ ایک گزرا ہوا ہے، ایک جو بھی موجود ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکومت اور ان کا اختیار زمانے ماضی میں بھی ہے، گزرے ہوئے زمانے میں بھی اللہ کی حکومت تھی، اسی لیے اللہ کی تعریف اس زمانے میں بھی کی گئی۔ پھر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، تو حال کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ تو گزرے ہوئے زمانے کا مالک بھی اللہ اور موجودہ حال جو ہے اس کا مالک بھی اللہ، اور قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ، مستقبل کا مالک بھی اللہ۔ جب ہر حال کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے اختیار، اللہ ہی کی حکومت ہے، تو پھر بندے کو چاہیے کہ عبادت بھی کس کی کرے؟ صرف اب آگے کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ جڑ گیا انشاءاللہ۔ اب اس کو اگلی مجلس میں اگلے ہفتے میں بیان کیا جائے گا۔ اس طرح سے آیات کے درمیان معنی اور ان کا مطلب مربوط ہے، ایک دوسرے سے کٹا ہوا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ ہی مالک ہے زمانے ماضی میں بھی، اللہ ہی مالک ہے زمانے حال میں بھی، اور اللہ ہی مالک ہے مستقبل اور آئندہ میں بھی۔ جب حکومت اور ملکیت سب کچھ اللہ ہی کی ہے تو تعریف کے لائق بھی وہی ہے اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ توحید ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی ہمارے پر فرض ہے، کسی اور کے سامنے سب جھکانا جائز۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔